السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ کل ہم نے پڑھا تھا قرآن کا تعارف، آج ہم پڑھیں گے قرآن کی عظمت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا اور اس خط کو کاٹ کر مختلف خط کھینچے اور اس پر ایک دائرہ بنایا جس کو سیمی سرکل کہا جاتا ہے، اور وہ جنت ہے۔ یہ دنیا میں صراط مستقیم، صراط سبیل ہے، اور درمیان میں جہنم کے اوپر وہ پل صراط ہے۔ قرآن کے راستے پر چلو گے اس لیے کہ وہ پل صراط ہے، جنت کے اوپر ہے، وہ اس پل صراط سے اوپر جنت میں چلا جائے گا۔ اور انسانی عقل کے نتیجے میں سوچو کہ وہ بائیں سے ہوتا ہوا اس خط کو کاٹتا ہوا دائیں کی انتہا کو پہنچ جائے گا۔ جس نے اللہ کی کتاب کو رہنما بنایا، پھر وہ جس خط کو کاٹتا ہوا بائیں سے ہوتا ہوا صراط کی طرف پہنچ جائے گا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیریں کھینچی اور یہ ٹیڑھے میڑھے راستے ادھر سے ادھر ہوتے ہوئے سارے راستے جہنم کو چل پڑے، اور جو سیدھا راستہ تھا وہ جنت میں آپ کو لے جائے گا، جو قرآن کا راستہ ہے جس پر چل کر آپ جنت میں جائیں گے۔ دنیا میں عدل کا اجتماعی نظام اور آخرت میں جنت تک رسائی، یہ صرف اس صراط مستقیم سے ہے جو قرآن ہماری نشاندہی کر رہا ہے۔ اب میری آخری بات، آج کی دنیا میں سب سے بڑا معجزہ جو قرآن مجید کا وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے حضور علیہ السلام نے حقوق انسانی کا وہ عظیم انقلاب برپا کیا کہ جس کو عرب مستشرقین کے علاوہ مغربی مستشرقین بھی ماننے پر تیار ہیں۔ شاعر نے کیا خوب اس کے بارے میں کہا ہے: اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور نسخہ کیمیا ساتھ اپنے لایا۔ اس کے ذریعے عقائد بدلے، لوگوں کی سوچ بدلی، اخلاق بدلے، اور پھر اس کو طاقت بنا کر کوڑا باطل نظام پر ایسا دے مارا کہ نظام حق کو قائم کر کے دکھا دیا۔ اور یہ سارا عمل قرآن کے گرد گھومتا ہے۔ دعوت دو قرآن کے ذریعے ایک مثال دینا چاہوں گا۔ یہاں کے پنجم کلاس سے سائنس کا مضمون شروع ہوا، پہلا تجربہ کیا گیا، تو اس تجربے میں لکڑی کا برادہ اور فیلنگ ایک دھات لی گئی، ان کو گڑمڑ کر دیا گیا اور ان کو کہا کہ اب ان کو الگ الگ کرو۔ پھر اس کو الگ کرنے کا طریقہ استاد نے بتایا کہ ایک مقناطیس لیا جائے، اس مقناطیس کو اس برادے میں پھیرا جائے جو لکڑی کی دھات اور فیلنگ لوہے کی دھات کا مکس برادہ تھا۔ اس میں برادے میں جب ہم نے اس مقناطیس کو گھمایا تو جو لوہا تھا وہ اس لکڑی کی دھات سے الگ ہوا، الگ ہو کر وہ اس کے ساتھ مقناطیس کے ساتھ جڑ گیا۔ اسی طرح جو سلیمت فطرت، ہر معاشرے میں سلیم الفطرت انسان موجود ہوتے ہیں، جو شخص سلیم الفطرت ہوگا وہ قرآن سے جڑ جائے گا۔ اور ایسے ہی عرب کے لوگ جو سلیم الفطرت تھے، جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی سعید بن زید کے والد زید بن عمر بن نفیل کے بارے میں تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ غلاف کعبہ پکڑ کر کہتے کہ یا اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں تجھے خالص تجھے پکارنا چاہتا ہوں، مگر مجھے راستہ معلوم نہیں ہے کہ میں کس طرح تجھے پکاروں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا تھے، وہ بھی سلیم الفطرت تھے، اور جو دوسرے صحابہ تھے جو آپ علیہ السلام کی دعوت پر جنہوں نے لبیک کہا، وہ سب سلیم الفطرت عرب کے لوگ تھے، جو آپ نے ان کو قرآن کے ذریعے ہدایت دی، اور وہ قرآن کے ذریعے جب آپ نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا۔
اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ جب وہ نکلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تو کسی نے کہا کہ عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ عمر نے کہا کہ میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہنے والے نے کہا کہ عمر تیرا بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بہن کے دروازے پر پہنچے تو آواز سنی، انہوں نے کلام پاک کی۔ جب آواز سنی تو دروازہ بجایا زور زور سے اور اندر دروازہ کھولا بہن نے اور اندر گئے، پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ اپنے بہنوئی کو پکڑا اور ان کو مارنے لگے کہ تم نے کون سا دین قبول کیا؟ تو بہن نے ہاتھ پکڑا اور کہا اے عمر، تو ہمیں زد و کوب کر کے اس دین حق سے پھیر نہیں سکتا۔ عمر پریشان ہو گئے کہ یہ بہن تو میرے آگے کبھی کھڑی نہیں ہوئی، یہ کس بات کی عظمت ہے، یہ کس چیز کا یہ کیا معجزہ ہے جو یہ میرے سامنے کھڑی ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ۔ انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیات تلاوت کی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرآن کے معجزے سے مسلمان ہو گئے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے جو ایمان کی حالت میں اس کو سمجھنا چاہے، اس کو سیکھنا چاہے خالص ہو کر، مخلص ہو کر، تو یہ ہمیں ہر چیز کا راستہ بتاتا ہے، ہر چیز ہمیں سکھاتا ہے۔ دنیا میں بھی کامیابی ہمیں اسی کے ذریعے ملے گی اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی اسی کے ذریعے ملے گی۔ ہم نے قرآن کا صرف ایک حصہ لیا جسے ہمیں پتہ ہے جنگ بدر، جنگ احد، جو وہ جنگ بدر میں 313 لوگ 1000 کے لشکر کے مقابل آئے، تو وہ کون تھے؟ کس نے ان کو تیار کیا؟ کس بازار سے خرید کر لائے گئے اور کہاں سے وہ آئے؟ کس کی دعوت پر وہ اتنے شدت سے اپنے رشتہ داروں کے خلاف؟ بدر میں کیا معرکہ تھا؟ بدر کا معرکہ یہ تھا کہ باپ بیٹے کے سامنے اور بیٹا باپ کے سامنے، چچا بھتیجے کے سامنے اور بھتیجا چچا کے سامنے۔ کیا ان کی سوچ تھی، کیا ان کا نظریہ تھا، اس کو کس چیز نے ان کو اس نظریے پر ابھارا، ان کو کس چیز نے ایسا ٹرین کیا، بدلا ان کے معاشرے کو، ان کی حالت کو کیا بدلا، عرب کے بدوؤں کو کس چیز نے بدل دیا؟ یہ صرف قرآن کا زندہ معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا هو الذی هو ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین علی کلہ۔ اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر، دین حق کا نظام دے کر، قرآن کا عادلانہ نظام دیا تاکہ اسے قائم کر کے غالب کرے۔ یہ ہے وہ مقصد بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کسی کے لیے ایسے لفظ نہیں آئے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن میں 3 جگہ الفاظ آئے ہیں، سورہ توبہ، سورہ فتح، سورہ صف۔ اس دور میں اصل اہمیت نظام کی ہوگی، قرآن جیسا نظام لا کر تو دکھاؤ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ نمبر 9، وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اس دین کو دنیا تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کہ کافر ناخوش ہوں اس بات سے۔ سورہ فتح آیت نمبر 28، سورہ نمبر 48، وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے اور حق ظاہر کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 9، سورہ نمبر 61، وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے اور سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے۔ پہلے کیا کہا گیا؟ کافر نہ خوش ہوں۔ دوسری آیت میں کہا گیا اللہ ہی کافی ہے۔
تیسری میں کہا گیا کہ کافروں کو مشرکوں کو چاہے برا لگے، اور آخر میں سورہ بقرہ آیت نمبر 129 سورہ نمبر 2، ہم نے ان میں سے ہی ایک رسول بھیجا جو تلاوت کرتا ہے ان پر تیری آیتوں کی، اور وہ سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت، اور پاک کرتا ہے ان کو، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ یہ رسول جو آیا ہے ہم نے کس میں بھیجا ہے، اور کس کو بھیجا ہے، اور کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، کیا چیز دی ہے۔ کیا کہا گیا؟ تلاوت کرتا ہے، کس چیز کی؟ قرآن پاک کی۔ کیا سکھاتا ہے؟ قرآن سکھاتا ہے۔ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں زندگی کا مقصد سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے، اور ہمیں پاک کرتا ہے۔ ہمارے جو گناہوں سے جو ہمیں پاک کیا جاتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم پر عمل کریں، اس کو سیکھیں، اس کو دوسروں کو سکھائیں، اور کوشش کریں، یہ نہ سوچیں کہ میں اب بڑا ہو گیا ہوں، قرآن پڑھوں گا تو مجھے شرم آئے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں، نہ میرے بھائیوں، یہ قرآن ایسی ہے کہ جو صحابہ تھے وہ ایسا نہیں سوچتے تھے۔ وہ جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے قرآن کو سیکھنا شروع کر دیا۔ جب لوگوں نے اسلام سیکھا تو اسلام میں داخل ہوئے تو ساتھ ساتھ کو قرآن کو سیکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میری عمر اتنی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں قرآن سے جڑ کر رہنا چاہیے، تاکہ ہم قرآن سے جڑ کے رہیں گے تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ میں اپنی بات کا اختتام اسی بات پر کرتا ہوں۔